بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وائس آف اشل کی آج کی ویڈیو میں ہوں جمال، اور آج ہم آئے ہیں سندس فاؤنڈیشن میں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سندس فاؤنڈیشن کے ڈائریکٹر جناب ایئر وائس مارشل آفتاب حسین صاحب، جنہوں نے 35 سال پاکستان ایئر فورس میں اپنے خدمات سر انجام دیں، اور مزید 3 سال انہوں نے وزارت داخلہ میں ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ اپنی خدمات سر انجام دیں۔ جناب ایئر وائس مارشل صاحب 6 سال سے سندس فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ ہیں اور لوگوں کی خدمات میں مصروف عمل ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ سر مجھے بتائیے گا کہ سندس فاؤنڈیشن کب مرز وجود میں آیا، اس کے بانی کون ہیں؟ سندس فاؤنڈیشن پچھلے 25 سال سے تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کا مفت علاج کر رہی ہے۔ یہ فاؤنڈیشن 1998 میں وجود میں آئی تھی گجرانوالہ میں ایک چھوٹے سے بلڈ بینک سے، اور اب یہ پھیل کے پورا پنجاب، اسلام آباد اور انشاءاللہ عنقریب کراچی اور پشاور تک پہنچ جائے گی۔ اس وقت ہمارے سینٹرز جو ہیں وہ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، حافظ آباد، وزیر آباد، اسلام آباد، ان میں یہ ہم سینٹرز بنا چکے ہیں، اور کراچی، سرگودا اور پشاور میں ہمارے سینٹرز جلدی بن جائیں گے۔ جو سینٹر بن چکے ہیں وہ امید ہے کامیابی سے چل رہے ہوں گے، اور جو مزید بننے والے سینٹرز ہیں ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ سر جاننا چاہیں گے کہ یہ بیماریاں ہیں کیا ہیں، اور یہ ان کی روک تھام کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور اس سلسلے میں کیا اویئرنیس فراہم کی جا سکتی ہے عوام میں؟ تھیلیسیمیا جی ایک جان لیوا اور موذی بیماری ہے جو والدین سے بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے، اور یہ بائی برتھ ہوتی ہے۔ اس میں دونوں ماں باپ جو ہیں وہ اس بیماری کے کیریئرز ہوتے ہیں، جن کو ہم میڈیکل سائنس میں تھیلیسیمیا مائنر مریض بھی کہتے ہیں اور ٹریٹ بھی کہتے ہیں۔ اگر یہ دونوں شادی کریں تو 25% چانس ہوتا ہے کہ آنے والا بیبی جو ہے وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہو جائے۔ اگر وہ تھیلیسیمیا میجر کا شکار ہوتا ہے تو پھر اس کو کانسٹنٹ بائی برتھ ہونے سے بعد سے بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہفتے میں 1 دفعہ اور مہینے میں 4 سے 5 دفعہ تک پہنچ جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو دوائی چاہیے ہوتی ہے آئرن کو کم کرنے کے لیے، کیونکہ خون کے ساتھ آئرن بھی منتقل ہوتا ہے۔ 80 کے دہائی میں ان مریضوں کی ایوریج زندگی 5 سال تھی۔ اب اس وقت پاکستان میں ان کی زندگی 20 سال ہے، اور الحمدللہ سندس فاؤنڈیشن میں ہمارے بچے 30 سال کی بیریئر بھی کراس کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے لیے آپ کو فریش بلڈ چاہیے، کانسٹنٹ سپلائی چاہیے دوائی کی، مختلف ٹیسٹ ہونے چاہیے۔ اس کے تدارک کے لیے جو آپ نے سوال کیا وہ یہ ہے کہ ایک تو جنرل آگاہی نہیں ہے، لوگوں کی اویئرنیس نہیں ہے تھیلیسیمیا کے متعلق، اس کو بڑھایا جائے۔ پی ٹی وی، ریڈیو پاکستان پہ، اخباروں میں اس پہ آرٹیکل آنے چاہیے۔ انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر ایک چیپٹر ہونا چاہیے تھیلیسیمیا کی بیماری پہ۔ ساتھ ساتھ ہم اسکریننگ کریں ان فیملیز کی جس میں یہ آلریڈی بیماری ہے، کیونکہ وہاں پہ بیماری اگر خاندان میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کیریئر موجود ہیں جو آئندہ اگر شادی کریں گے تو ان کے ہاں یہ بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ لیول کے اوپر ایک لا پاس ہونا چاہیے کہ تھیلیسیمیا کا جو ٹیسٹ ہے وہ لازمی ہو شادی سے پہلے، تاکہ یہ بیماری بچوں میں منتقل نہ ہو سکے۔ سر مزید آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس بیماری سے بچوں میں تکلیف کیا پائی جاتی ہے، کیا تکلیف کس طرح سے ان کی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، اور کیوں ضروری ہوتا ہے؟ اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ 1 ہفتے بعد یا 4 ہفتے بعد لازمی ریکوائرڈ ہوتا ہے یہ بلڈ، اور اگر ان کیس اگر آپ کے پاس کبھی ایسا ہوا ہے کہ بلڈ کی شارٹیج ہوئی ہو، یا اللہ کا شکر ہے ٹھیک چل رہا ہے سلسلہ؟ بچوں کی فیلنگ جی میں 3 فکروں میں بیان کروں گا۔ پہلا فکرہ جو میں ان بچوں کے متعلق کہتا ہوں، اور یہ منو بھائی کا لکھا ہوا ایک جملہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زندگی میں ترستے ہیں زندگی کے لیے، یہ اس سزا کا خمیازہ بھگتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی۔ ماں باپ کی وجہ سے
یہ اس بیماری کا ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتے ہیں. اور جب میں ان بچوں کے سے سوال کرتا ہوں کہ بچہ آپ بڑے ہو کے کیا بنو گے, تو ماں یا باپ بڑے ایستا سے کہتا ہے کہ سر ہمیں تو امید ہی نہیں ہے کہ یہ بڑا بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ بہت تکلیف سے گزرتے ہیں. ان کی سکولنگ نہیں ہو پاتی, ان کی شادی نہیں ہو پاتی. جو زندگی کی ایک بیسکس چیزیں ہیں وہ ان سے محروم رہتے ہیں. نہ یہ پڑھ سکتے ہیں, نہ یہ کوئی جاب کر سکتے ہیں, اور ہر دن جو ہے وہ موت کا انتظار ہوتا ہے. خون کے متعلق جو آپ نے کہا, تو جب یہ کووڈ جیسی بیماریاں ہوتی ہیں, ویسے بھی پاکستان کے اندر خون دینے کا رواج نہیں ہے باقی ملکوں کے مقابلے میں. جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں 90% خون جو ہے وہ رضاکارانہ طور پہ دیا جاتا ہے, جبکہ ہمارے یہاں صرف 5 سے 10% تعداد ہے رضاکارانہ کی. ادروائز فیملی کو ڈونر مہیا کرنا پڑتا ہے. 70% جو ہے لوگ وہ خود خون دیتے ہیں تو ان کے بچے کو خون لگتا ہے, یا کوئی بیماری ہوتی ہے اس میں بھی وہ فیملی سے خون لیتے ہیں. اور 30% خون جو ہے وہ نشئی جو کڑے ہوتے ہیں ہسپتالوں کے آگے, ان سے مجبوری میں لوگ خریدتے ہیں, جو خون اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ وہ بچے کو لگایا جائے. گرمی کی چھٹیوں میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. رمضان شریف میں ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور یہ خون دینے کے لیے میری سب سے التماس ہے کہ یہ ایک بڑا صحت مندانہ اقدام ہے. آپ آئیں, آپ کی صحت اچھی رہے گی, آپ کو ایک عجیب سی فیلنگ ملے گی کہ آپ نے زندگیاں بچائی ہیں. خون آج تک انسان چاند تک پہنچ گیا ہے, لیکن مصنوعی طریقے سے ابھی تک خون نہیں بن سکا. یہ ایک انسان کا دوسرے انسان کے اوپر فرض ہے. ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو یہ دلی سکون کیسا ملتا ہے جب آپ سندس فاؤنڈیشن میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ بلڈ ڈونیشن کے علاوہ لوگ کس طرح سے یہاں پہ آ کے تھیلیسیمیا کے اور بیمار بچوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں, اپنی خدمات کس طرح دے سکتے ہیں؟ وہ میری جی ایک تینوں اننگز ہیں. ایئر فورس میں بھی اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, بڑی محنت اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ ملک کی خدمت کی. اسی طرح ڈائریکٹر جنرل کے طور پہ یہ وہ دور تھا جب بہت زیادہ ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے تھے, اور کوشش کی کہ جو بام ڈسپوزل اسکواڈ ہے ہمارے پاکستان کا, اس کو ماڈرن طریقے کے ساتھ ایکوپمنٹ کے ساتھ لیس کیا جائے. لیکن اگر کوئی میرے سے پوچھے تو یہ جو تیسری اننگ ہے اس میں ایک عجیب روحانی خوشی ہے. اس جیسا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دیا ہے, اور اس سے بہتر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور ویسے بھی اس سے بہتر کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہو سکتی جب انسان انسانیت کے کام آئے. اپنے لیے تو ہر کوئی جیتا ہے, مزہ تو یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جیا جائے. آج کل کے دور میں جی جو تھیلیسیمیا کا سامان ہے نا, یہ سارے کا سارا امپورٹ ہوتا ہے. جیسے جیسے ڈالر اور روپیہ میں فرق پڑ رہا ہے, اسی طرح ان کا جو علاج ہے وہ مہنگا ہوتا جا رہا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آج سے 2 سال پہلے ہم 25 سے 30 ہزار روپیہ ایک مریض کے اوپر لگایا کرتے تھے ماہانہ. اب وہ 60 سے 70 ہزار پہ پہنچ گیا ہے. تو میری مخیر حضرات سے گزارش ہے کہ وہ سندس کے اکاؤنٹس جو اسکرین کے اوپر آ رہے ہیں ان پہ آن لائن چیک کے تھرو بھی ہم کلیکٹ کر سکتے ہیں, چیک جمع بھی کروائے جا سکتے ہیں. تو یہ اپنی زکوٰۃ کا کچھ پورشن ضرور دیں تاکہ ان بچوں کی زندگیوں کو ہم اچھا کر سکیں, اور جتنا لمبا ہو سکے وہ ہم کر سکیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. مزید آگے مختلف ڈپارٹمنٹس کی طرف چلتے ہیں جہاں پہ لوگ بلڈ دے رہے ہیں اور بلڈ ٹرانسفیوژن جاری ہے. مزید آگے چلتے ہیں. جی ابھی ہم وارڈ میں آئے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ بلڈ ڈونرز کے لیے آپ کیا اویئرنیس فراہم کرنا چاہیں گی کہ بلڈ ڈونرز کے ذہن میں اکثر یہ بات پائی جاتی ہے, اکثر ان کے ذہن میں ایک خام خیالی ہوتی ہے کہ بلڈ ڈونیشن کے بعد ویٹ انسان کا بڑھ جاتا ہے, جسم پھول جاتا ہے. کسی قسم کی کوئی پرابلم تو نہیں آتی بلڈ ڈونرز کو؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے.
بلڈ ڈونیشن کے بعد جو ہے کوئی جسم نہیں پھولتا, وزن نہیں, ویٹ گین نہیں ہوتا. اس کے علاوہ یہ ان کے لیے بینیفیشیل ہے کیونکہ ہمارے 120 دن کے بعد ویسے بھی ہمارے بلڈ جو ہے ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آپ کو بلڈ بار بار ڈونیٹ کرنا چاہیے تاکہ 3 مہینے کے بعد جو ہے یہ ہماری جو ہے بلڈ ہمارا بدل کے نیا بلڈ آ جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے خود بینیفیشیل ہے کہ جو ہے آپ لوگ بلڈ ڈونیٹ کریں. اس کے علاوہ جو ہے جو بلڈ ڈونیٹ کرتا ہے اس کی ان لوگوں کی اسکریننگ بھی ہو جاتی تھی ہیپیٹائٹس سی, بی, سیفلس اور ملیریا کی. تو یہ آپ لوگوں کی ہیلتھ کے لیے بہت بینیفیشیل ہے. آپ لوگوں کو بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہیے. بلڈ جو ہے 18 سال سے لے کے 60 سال تک کی عمر کے لوگ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ان کو ڈائبٹیز نہ ہو, شوگر نہ ہو, ڈائبٹیز, بلڈ پریشر اور تھائرائڈ کا پرابلم نہ ہو تو وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بلڈ. بلڈ ڈونیشن کے لیے ہیلتھ اچھی ہونا ضروری ہے, اور کتنے عرصے میں دوبارہ سے جو بلڈ دیا ہوتا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے؟ یہ آپ کا جو ہے ریکور آپ دوسرے دن ہی ہو جاتا ہے, لیکن جو ہے آپ جو 3 مہینے کے بعد آپ پھر بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری سی بچی موجود ہیں جو کہ اس بیماری, اس مرض کا شکار ہیں اور بلڈ ان کو لگا ہوا ہے, اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا, آپ کا نام؟ کائنات. کائنات, آپ پڑھتی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 5 کلاس میں. کیسی طبیعت ہے آپ کی, ٹھیک ہیں؟ بلڈ دینے والوں لوگوں کے بارے میں کیا ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ بس یہی کہ بلڈ دے دیں کیونکہ ہماری زندگیوں کا سوال ہے, اور باقی ٹھیک ہے سارا کچھ. آپ خوش ہیں؟ سندس فاؤنڈیشن سے خوش ہیں؟ اچھا ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کو؟ بالکل, بہت اچھا ٹریٹ دیتے ہیں, لنچ بھی دیتے ہیں, باقی بھی سارا کچھ دیتے ہیں. ناظرین, یہ جتنی بھی فیسلٹیز فراہم کی جا رہی ہیں پیشنٹس کو, یہ آپ کی محنت اور کوشش اور کاوش کے بدولت ہی دی جاتی ہیں ان کو, اور یہ لوگ منتظر ہیں آپ کی مدد کے ہی. ان کو بلڈ کی صورت میں مدد کی جائے ان کو. اس کے علاوہ اکاؤنٹ نمبر پر آپ یہاں پہ ان کی اماؤنٹ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میڈیسن بھی چاہیے ہوتی ہے بلڈ کے ساتھ ساتھ, اور جیسا کہ ابھی پیاری بچی بتا رہی تھی کہ ان کو کھانے پینے کے لیے بھی یہاں پہ فراہم کی جاتی ہے چیزیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی مدد کے تحت ہی ہو سکتی ہیں. ایک اور بچہ ہمارے پاس موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ کاشان. کاشان. کاشان, کس جگہ سے آئے ہو آپ؟ کیا؟ کس جگہ سے آئے ہو؟ ہم کشمیر سے. کشمیر سے آئے ہو؟ جی. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 13. جی. اچھا, پڑھتے ہو بیٹا؟ جی. جی, وارڈ کے بعد ابھی ہم آئے ہیں لیبارٹری میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں لیب ٹیکنالوجسٹ. آپ کا نام؟ محمد اسلم. اسلم بھائی, کیسے ہیں, خیریت سے ہیں؟ کا شکر, آپ سے. جی الحمدللہ. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ بلڈ ڈونرز کا بلڈ جو اسکریننگ کی جاتی ہے اس میں کیا کیا چیز اس میں چیک کی جاتی ہے اور کیا ٹیسٹ کیے جاتے ہیں اس میں؟ اچھا, یہ ہوتا ہے ایسے ہے کہ جب کسی بھی کیمپ سے یا کوئی بھی والنٹیئر یہاں پہ بلڈ آ کے ڈونیٹ کرتا ہے تو اس کے جو اسکریننگ میں ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہے ہیپاٹائٹس بی, سی, سیفلس اینڈ HIV, ملیریا کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں, اور اس کا رزلٹ پھر صیغہ راز میں رکھ کے تو جو متعلقہ ڈونر ہوتا ہے اس تک پہنچایا جاتا ہے. اگر ان کیس کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی بیماری آتی ہے تو وہ پھر کال کر دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے, جو ہمارا ڈونر ہوگا اس کو بذریعہ ایسے میں سامت لے کرتے ہیں. ان کیس اگر یہی ٹیسٹ اگر پرائیویٹ کروائے جائیں تو کیا اندازہ ہے آپ کا کہ کتنی اس کی فیس چارج ہوتی ہے؟ اگر یہی ٹیسٹ آپ کسی پرائیویٹ لیب سے کرواتے ہیں تو پر ٹیسٹ آپ کو آلموسٹ 4,000 روپیز چارجز آتے ہیں. تو ان سب ٹیسٹوں کے کل تقریباً 12 سے 15,000 روپے کا خرچہ آتا ہے. ناظرین, آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 12 سے 15,000 روپیہ جو آپ کے ٹیسٹ یہاں پہ فری کیے جائیں گے, اور آپ کے بلڈ میں کوئی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئے گی, اور اس میں آپ کی صحت کے لیے اچھا ہی ہے, فائدہ مند ہے کے لیے. اس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کے لیے بینیفیشل ہے, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے آپ کے لیے بہت اچھی بات ہے یہ. آپ ضرور بلڈ ڈونیٹ کریں. لیبارٹری کے بعد ابھی ہم موجود ہیں بلڈ بینک میں. یہ بہت سے محسن ہیں یہاں کے مریضوں کے, جن کے بلڈ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بلڈ موجود ہیں, جنہوں نے عطیہ کیا ہوا ہے اور یہ جانیں بچانے کا باعث بن رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو صحت عطا فرمائے. اور جتنے بھی بلڈ ڈونرز ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ بلڈ خود بھی باقاعدگی سے دیتے رہیں اور اپنے ساتھ ساتھ دیگر لوگوں کو بھی اویئرنیس فراہم کریں کہ بلڈ دینے سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا, اور اپنے ساتھ دیگر دوستوں کو بھی بلڈ ڈونیشن کے لیے یہاں پر ضرور لے کے آئیں. دوستو ابھی ہم آئے ڈونر روم میں, اور ڈونر روم کی اگر آپ کو بھائی سچویشن دکھا سکیں, یہ سارے بیڈ آپ کے منتظر ہیں اور سارے مریض آپ کے منتظر ہیں. آپ خون کا عطیہ کریں اور لوگوں کی امیدوں پر پورا اتریں. اور تھیلیسیمیا کے مریض ہیں ان کے لیے آپ کا بلڈ ایسے ہے جیسے آکسیجن ہے یا جیسے چراغ میں تیل ہے. جب تک ان چراغوں میں تیل ڈلتا رہے گا تب تک یہ چراغ روشن رہیں گے. تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ آئیں اور اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں. بلڈ ڈونیشن آپ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے, آپ کا فائدہ ہی ہے. اس میں سب سے بڑا فائدہ آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی بلڈ اسکریننگ ہو جائے گی. ان کیس اگر آپ کو کوئی بیماری یا کوئی کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے, کوئی ایشو ہیلتھ وائز کوئی ایشو آتا ہے, کوئی بیماری اگر ڈائگنوز ہوتی ہے تو یہاں سے فوری طور پر انفارم کیا جاتا ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے, آپ اس بیماری کا کیور کر سکتے ہیں. اور دوسری سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آپ اپنی آخرت بھی سنوار سکتے ہیں. اور جو آپ کے اندر دل کے اندر جو سیٹسفیکشن ہوگی, سیلف سیٹسفیکشن ہوگی, آپ کا دل مطمئن ہوگا, وہ انشاءاللہ آپ کو بلڈ ڈونیشن کے بعد ہی اس کا آپ کو اندازہ ہو سکے گا. امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے گا. اپنا کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا.